اور عوام کا خدمت عبادت سمجھ کر ہم نے کرنا ہے. ہماری فرسٹ پرائرٹی عوام کی خدمت ہے. اس کے بعد ان کو روزگار، ان کے مطلب مسائل کو سننا، ان کو السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کمیل سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں کمیل ٹی وی. ناظرین، آج کے ہمارے مہمان آزاد امیدوار گلگت قانون ساز اسمبلی حلقہ 2 محترم جناب ناصر جہاں میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس بار سیاست کا خیال کیسے آیا؟ پھر آپ کی فیملی نے بھی آپ کو منتخب کیا، اور آپ کا کیا منشور ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں کمیل ٹی وی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا اور عوام کے سامنے بولنے کا موقع دیا، تاکہ میں اپنا تعارف بھی کرا سکوں عوام کے سامنے، اور جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں اس میدان میں، اس میدان میں جو مقصد لے کر آئے ہیں اس کو کیسے پائے تکمیل تک پہنچانا ہے، اور اس میں ہمارا کارکردگی کیا ہوگا اس بارے میں بھی میں آپ کو آگاہ کروں گا. تو سب سے پہلے میرا تعارف یہ ہے کہ میرا نام ہے ناصر جہاں میر. میں پہلے فلور مل ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں، اور چیمبر آف کامرس کے تھرو میں چیئرمین فلور مل ایسوسیشن گلگت بلتستان اس وقت بھی میں ہوں. اور آپ کا سوال یہاں تک ہے سیاست میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے آباء و اجداد جب پاکستان بنا اس وقت سے ہم منسلک رہے ہیں گاہ بگاہ کسی طریقے سے، اور اسٹوڈنٹ لائف میں بھی ہم مختلف ادوار میں مطلب اپنے علاقے کے جو اسٹوڈنٹ وہاں پہ تھے ان کی نمائندگی بھی کی ہے، اور ان کو مطلب اچھے مقام تک پہنچانے کے لیے کوشش بھی کی ہے. اور اس حوالے سے اب ریسنٹلی ہمارا حلقہ 2 سے الیکشن لڑنے کا میں نے پروگرام بنایا. اس میں صرف میرا اپنا ذاتی رائے شامل نہیں ہے، اس میں علاقے کے عمائدین اور ہمارے پورے گلگت کے میرے مطلب جو یار دوست تھے، اچھے مطلب اب سیاسی رہنماؤں کی موجودگی میں اور علاقے کے عمائدین کی موجودگی میں ہم نے اپنے گاؤں جگلوٹ سنئی میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا. وہاں اللہ کے فضل و کرم سے سنئی بالا پائین، چکرکوٹ، سبل، پڑی بنگلہ، گلگت، کشروٹ، یہ حلقہ GBLA 2 کے تقریباً نمائندگی وہاں پہ شامل تھی. تو اللہ کے فضل و کرم سے سب نے مطلب ہم پہ اعتماد کیا اور کہا ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے، اور ہم نے یہ قدم خلوص نیت سے، سیاست کو ہم نے عبادت سمجھ کے میدان میں آئے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم اپنے سیاسی میدان میں جو بھی ہمارا معرکہ ہوگا وہ عبادت اور ایمانداری کے ساتھ ہوگا. اور پچھلے سال مسلم لیگ نون کو بھاری اکثریت سے ان کو سپورٹ کیا، ان کو ووٹ دیا، اور امیدوار کو جو ہے فتح بھی ہوئی. تو اس سال خود الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، کیا مسلم لیگ نون آپ کے وعدوں پر پورا اتر نہ سکی؟ اصل میں کمیل سلطان صاحب بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم پیپل پارٹی کے ساتھ بھی ہم نے ان کا بھی سپورٹ کیا ہے. ہاں، پیپل پارٹی کا بھی سپورٹ کیا ہے. مطلب مسلم لیگ نون کے ساتھ تو ہماری وابستگی 1994 سے 94 سے ان کے ساتھ رہی ہے. تو میرے تایا ابو سردار رسول میر، ہمیں یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے حلقہ 2 میں سنئی بالا پائین کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں گلگت سٹی کے علاوہ، تو وہ کریڈٹ ہمیں جاتا ہے کہ میرا تایا ابو سردار رسول میر اس ایریے سے، اس حلقے سے ممبر الیکٹ ہے. اس کے بعد کوئی اس زمانے میں این اے کونسل ہوا کرتا تھا، اس این اے کونسل کے ممبر رہے ہیں، اور یہ کریڈٹ صرف ہمیں ہی جاتا ہے. باقی یہاں گلگت سٹی کے بعد میں 1994 میں یہ شہید سیف الرحمن صاحب کے ہم نے شہید سیف الرحمن صاحب کا سپورٹ بھی کیا اور اس کو جتایا بھی ہم نے. اس کے بعد پھر سیف الرحمن صاحب کی وفات کے بعد یہ حفیظ الرحمن جو CM رہے ہیں ابھی، سابق وزیر اعلیٰ، اس کا ہم نے بھرپور سپورٹ کیا اور اس کو جتانے میں ہمارا کلیدی کردار ہے. تو
اب دیکھیں سیاست میں حرف آخر نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اب ہم بھی ایک علاقے کے شروع سے ہم سیاسی مطلب ہاں وابستگی ہماری رہی ہے، ہمارے مطلب پورے ایریا سے ہمارا مطلب سیاسی وہ سلسلہ رہا ہے. اس وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی خدمت کا جذبہ ہمارا بھی ہے، تو ہر وقت کسی پارٹی کا حصہ بننے سے کیوں نہ اپنا خود مطلب علیحدگی کر کے اپنا خود سیاست کا آغاز کریں دوبارہ سے. ہمارا سیاست تو ویسے بھی تھا لیکن دوبارہ سے اپنے سیاست کا آغاز کریں، اور خدمت عوام کا خدمت کرنا ہی ہے تو ہم خود ہی کیوں نہ کریں. سر حلقہ نمبر 2 میں آپ کے علاوہ دیگر 3 بڑی پارٹیوں کے امیدوار بھی موجود ہیں، تو کتنا فیصد مطمئن ہیں ان کو شکست دینے میں؟ کمیل صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ بالکل آپ کی بات درست ہے، 3 پارٹیاں یہاں پہ موجود ہیں. یہ پارٹیاں جو پی ٹی آئی ہے، ابھی ان کا فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کا ہے، تو دوسرا پاکستان پیپل پارٹی ہے اور مسلم لیگ نون ہے. تو آپ دیکھیں پچھلا ریکارڈ آپ چیک کریں کہ پی ٹی آئی نے وہ ووٹ نہیں لیے ہیں جو مطلب ایک پارٹی کو جیتنا چاہیے. حلقہ 2 سے اسپیشلی طور پہ وہاں سے آزاد امیدوار بھی جیتے ہیں، اور پارٹی کے امیدوار میں حافظ حفیظ الرحمن کو ہم نے سپورٹ کیا تھا. اب اس وقت میں جب الیکشن خود لڑ رہا ہوں تو جی ہاں، میری فیملی مجھے سپورٹ کرے. ہم یہاں پہ ایک چیز ہے کہ یہاں شخصیتی ووٹ ہے، ہمارے علاقے میں زیادہ تر شخصیتی ووٹ ہے، اور رشتہ دار یہاں پارٹیاں جو ہیں وہ ان کا کہتے ہیں نا نظریہ. اب نظریے کی آپ بات کریں تو نظریہ یہ ہے کہ ایک پارٹی میں آدمی رہیں تو تا حیات وہاں پہ رہے. اللہ کے فضل و کرم سے مجھے ووٹ لینے میں کوئی دشواری نہیں ہے. میرے اپنے ذاتی رشتہ داری کے علاوہ میرے یار دوست اتنے ہیں. اور دوسری بات یہ ہم فرسٹ ٹائم پہ میں خود میری ذات جو ہے فرسٹ ٹائم پہ میں آیا ہوا ہوں، اور اس سے پہلے بھی میرا کوئی مطلب ایسا کوئی نہیں ہے کہ میں نے کسی سے مطلب کوئی زیادتی کی ہو، یا کہ مطلب علاقے میں امن کے لحاظ سے ہو، تعلیم کے لحاظ سے ہو، علاقے میں ترقی کے لحاظ سے ہو. میں نے اپنے بساط کے مطابق کردار ادا کیا ہے. اور اسپیشلی طور پہ اس وقت ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ہمارے حلقہ 2 پورے جیبے کا مسئلہ ہے، میں حلقہ 2 کی بات کروں گا. سب سے بڑا مسئلہ ہے بے روزگاری اور صحت کا، پانی کا مسئلہ ہے. پانی اس وقت دریاؤں کا پانی ہے، نالوں کا پانی ہے، وہ پانی مضر صحت ہے. اس کو صاف شفاف بنا کے عوام تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. لیکن پچھلے کئی مطلب یہ 3 گورنمنٹ 2 گورنمنٹ تو یہاں پہ آئے، جب سے یہ ہمارا صوبہ بنا ہے تو یہ الیکٹڈ گورنمنٹ آئے ہیں، اپنا مدت پورا کیا. پانی کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیا انہوں نے، اور کیونکہ پانی ہے صحت کا فرسٹ جز ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے سب کی ذمہ داری، لیکن کسی نے نہیں کیا. سب سے پہلا مسئلہ یہ. اور تعلیم کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، جہاں ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہوں گے وہاں پھر آگے نکلنا میدان میں اس وقت یہ جو دور چل رہا ہے تو اس میں تو آگے نکلنا بہت ہی مشکل ہے. اس لحاظ سے تعلیم کا بہت فقدان ہے. یہ دیکھیں، یہ گلگت جو ہمارا ہے یہ صوبائی دارالخلافہ ہونے کی حیثیت سے یہاں پہ برڈن بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ دور دراز کے جتنے ضلع ہیں وہاں کے لوگ بھی یہاں پہ آتے ہیں. اور اس جو ضلع ہے، ضلع گلگت ہے، اس کے اوپر اسپیشلی گلگت کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہے. یہاں ایک خواتین کی ایک ہی ڈگری کالج ہے جس پہ داخلے ہی بڑی مشکل سے ملتی ہیں. اب پبلک سکول آپ دیکھیں وہاں میرٹ اتنا ہائی رکھا گیا ہے، ایک غریب آدمی وہاں افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے. اور میرٹ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب بچہ جو قابل ہو یا ناقابل ہو وہ الگ بات ہے، لیکن آگے انسٹیٹیوٹ جو ہیں، انسٹیٹیوشن وہاں پڑھائی کا جو معاملہ ہے اس میں اب پبلک سکول ہے، اے پی ایس سکول ہے، اس میں فیسیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہاں افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. دوسری بات ایڈمیشن ہی نہیں ملتی وہاں پہ، اتنا زیادہ بوجھ ہے ان اداروں کے اوپر. وہ مطلب اپنا کیوں ایک کلاس میں 40 50 60 طلبہ وہاں. تو پھر اس حساب سے فتح کے بعد یہ ساری چیزوں کے اوپر جی انشاءاللہ جب ہمیں کامیابی ملے گی اللہ کے فضل و کرم سے، سب سے پہلے میں گلگت کے اندر ہی یہاں ڈگری کالجز، اسپیشلی وومن ڈگری کالجز ہونے چاہیے، پرائیویٹ سیکٹر میں سکولز ہونے چاہیے. سر آپ کے بڑوں نے ہی آپ کو منتخب کیا ہے، تو الیکشن کے آخری مرحلوں میں وہیں بڑوں نے اگر آپ کو بٹھائیں گے تو آپ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ جناب بات یہ ہے کہ بالکل دیکھیں جی، ایک چیز کا بنیاد ہوتا ہے، بنیاد رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے.
بنیاد کے بعد آگے جا کر ایک مکان ہے جو سٹارٹ لیتے ہیں آخر اینڈ میں جا کر چھت تک اس کو کمپلیٹ کر کے کہتے ہیں نہیں جی اس کو ہم نے گرانا ہے، تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ شروع میں ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں کے حق میں بیٹھتے ہیں، یہ ٹیکنوکریسی کے لیے یہاں پہ آئے، یہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ ہمیں ٹیکنوکریسی چاہیے، نہ ہم کسی کے حق میں بیٹھتے ہیں، ہم عملی طور پہ خدمت کا جذبہ لے کر میدان میں آئے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت حلقے میں میری اکثریت، میرے عوام کے ووٹوں کی اکثریت میرے ساتھ اتنی زیادہ ہے کہ میں فخر کے ساتھ یہ کہنا آپ کے سامنے یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز یہ فتح ہماری ہی ہوگی اور ہم عوام کے ووٹ سے ہی ہم جیتیں گے، اور یہ ہمارا فائنل فیصلہ ہے، اور ہم نے الیکشن لڑنا ہے کنفرم، اور عوام کا خدمت عبادت سمجھ کر ہم نے کرنا ہے۔ ہماری فرسٹ پرائرٹی عوام کی خدمت ہے، اس کے بعد ان کو روزگار، ان کے مسائل کو سننا، ان کو عزت دینا۔ امیر اور غریب سب ہمارے لیے برابر ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں جی؟ ایک امیر ہمیں جو ووٹ دیتا ہے وہ غریب بھی دیتا ہے، اس غریب کا انشاءاللہ العزیز ہم زیادہ خیال رکھیں گے بنسبت امیر کے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور ہمارا پکا ارادہ ہے، ہم نے الیکشن لڑنا ہے، انشاءاللہ لڑنا ہے، اور یہ آخر دم تک ہمارا فیصلہ ہے، انشاءاللہ الیکشن میں ہم لڑ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ کرے آپ کو فتح نصیب ہو سر، بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ ناظرین یہاں پر وقت ہوا ختم، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر سے ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔